ان کے گروپ نے لڑکیوں کو کھڑا کر کے ڈانس کروایا۔ ماہی، نور اور نشا جھوم جھوم کے پاگل ہو رہی تھی۔ انہوں نے پوری بس کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ یہ ان کا پہلا اور آخری ٹرپ تھا، بعد میں نہ جانے انہیں یہ پل میسر ہوتے یا نہیں۔ فرسٹ ایئر کی کسی لڑکی نے سیٹی بجائی اور ان سب نے "اوہ" کی آواز نکالی۔ اچھی بھلی ڈیسنٹ لڑکیاں بھی ان کے گروپ کے ساتھ جھوم رہی تھیں۔ تقریباً 12 بجے کے قریب وہ ساری لیک ویو پارک میں پہنچ گئی۔ وہاں انہوں نے گھوم گھوم کے ہر نظارے کو اپنے موبائلز میں کیپچر کیا۔ وہاں قریب بنے فن دنیا میں آ گئیں۔ "ماہی، آجا، بڑی کشتی والے جھولے میں بیٹھتے ہیں۔" عرش نے ماہی کو کھینچتے ہوئے کہا۔ ماہی نے پورے گروپ کو آواز دی۔ وہ ساری نیچے کھڑی اس جھولے کے رکنے اور اس میں بیٹھنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ نینا کو ایک طرف سے ماہی نے اور دوسری طرف سے نور نے پکڑ رکھا تھا، جبکہ وہ رونے والی صورت کر کے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ "یار، خدا کا واسطہ ہے، مجھے نہیں بیٹھنا اس میں۔" نینا جھولے کو اونچائی تک جاتے دیکھ کے روحان سی ہوتے ہوئے بولی، جبکہ نینا کے پیچھے نشا کھڑی تھی تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ "یار، کچھ نہیں ہوتا، اتنا مزہ آئے گا۔" ماہی، جو کہ دل میں خود آلتو جلالتو کا ورد کر رہی تھی، اوپر سے مضبوط لہجے میں بولی۔ ڈر تو ان سب کو لگ رہا تھا، لیکن جھولا لینا تھا تو بس لینا تھا۔ جیسے ہی جھولا رکا، نینا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ جانتی تھی اب اسے بیٹھنا ہی پڑے گا۔ ساری جا کے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ جبکہ نینا نے باہر سے ہی چلانا شروع کر دیا، "اللہ جی، مجھے نہیں بیٹھنا، کوئی بچاؤ مجھے، ہائے امی جی۔" اس کے چلانے پر ارد گرد کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن نور اور عرش نے دھکا مکی کر کے اسے اپنے درمیان بٹھا لیا۔ وہ ماہی کے ساتھ ہی فاریہ، نشا اور جنت بھی بیٹھی تھیں۔ ان سب کے دل حلق میں آ گئے۔ ڈر تو وہ ساری رہی تھیں، لیکن اپنے ڈر کو ظاہر کرنا بزدلی کی علامت تھا، اسی لیے وہ خاموش بیٹھی تھیں۔ جبکہ نینا نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اسے اپنی موت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ "مما جان، پاپا جان، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یار، تم سب بھی معاف کر دینا اگر میں زندہ نہ بچی تو۔" نینا نے روحان سی ہوتے ان سب سے کہا۔ تب تک باقی لوگ بھی بیٹھ چکے تھے۔ وہ جھولا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی جھولا اوپر کی جانب گیا، نینا نے چلانا شروع کر دیا، جبکہ نور اور عرش کھڑی ہو گئی، "اوہ" کی آوازیں نکال رہی تھیں، اور ماہی، نشا نے تو اپنا سر بالکل نیچے کر لیا، جبکہ جنت بھی چلا رہی تھی، "ماما، بچاؤ، رکو، ہائے، مجھے بچا لو۔" نینا نے روتے ہوئے جھولے روکنے کی گزارش کی۔ "نہیں انکل، روکنا نا، تھوڑا تیز کر دو۔" نور نے اونچی آواز میں کہا۔ "جاہل عورت، تو نیچے اتر ایک دفعہ، تجھے میں بتاتی ہوں۔" "یار پلیز، ہائے مما جی، روکو۔" ماہی نے غصے میں نور کی بات کا جواب دیا، اور جب جھولا دوبارہ اوپر کی جانب گیا تو اس نے پھر چلانا شروع کر دیا۔ 10 منٹ کے بعد جھولا رکا تو پہلے تو 2 منٹ تک انہیں چکر آ رہے تھے، اور جب وہ صحیح سلامت نیچے اتر گئیں تو ماہی نے نینا کو گلے لگا لیا۔ وہ زندہ بچ گئی تھیں۔ نور اور عرش کا ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ فاریہ کو 5 منٹ اپنے حواس قابو کرنے میں لگے تھے، جبکہ جنت باقاعدہ رو رہی تھی۔ نینا نے اسے گلے لگا کے چپ کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر پانی والی کشتی کی طرف آ گئیں۔ سب سے پہلے نشا، عرش اور نور اس میں بیٹھی چھوٹی سی غار میں سے گزر کے وہ کشتی اوپر کی جانب جا رہی تھی اور پھر ایک دم نیچے پانی میں گرتی۔ دوسری طرف عشا، ماہی اور نینا بیٹھی تھیں۔ عرش بغیر ٹکٹ کے دوبارہ بیٹھی تو نور نے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے
کہ ٹکٹ والا ان کے قریب آتا کشتی چل پڑی اور عرش نے نور کو زبان دکھائی۔ نور نے ہاں کا کہہ کر سر جھٹکا۔ اس کے بعد انہوں نے شرط لگا کر گول گپے کھائے اور سیلفیز لیں۔ یار اس کو ڈیل کرو، کتنی بری آئی ہے میری، ماہی نے سیلفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کو ڈل کرو۔ نور نے موبائل عرش کی طرف پھینک دیا۔ عرش نے کیچ کر لیا۔ ماہی عرش کی طرف گئی تو اس نے نینا کی طرف موبائل پھینک دیا۔ ماہی کبھی کبھی تو ان کے ہاتھ آتی تھی اور وہ رج کے اسے ذلیل کرتی تھی۔ نینا نے جب موبائل نشا کی طرف پھینکا تو ماہی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس صدا کی بھولی نشا نے جلدی سے موبائل ماہی کو پکڑا دیا۔ یہ لو میری جان، کر لو ڈل، رو تو نہ نشا۔ اس سے پہلے کہ نور نشا کو باز رکھتی، ماہی نے نشا سے موبائل لے کے تصویر ڈل کر دی اور نشا کو آنکھ مارتے ہوئے واپس کر دیا۔ نشا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جبکہ فاریہ اور جنت نشا کی طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نور، نینا اور عرش کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا جبکہ فاریہ جنت نشا کی طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نور، نینا سب ان تینوں کو زبان دکھا رہی تھی۔ نہ پنگا لیا کرو مجھ سے جان، ماہی نے نور کی ٹوری کے نیچے رکھے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ باقی سب کو بھی ماہی پہ غصہ آیا تھا۔ نینا نے موبائل نشا سے لے کے موبائل ماہی کے آگے کیا۔ جان یہ دیکھنا، وہی تصویر جو ماہی ڈیلیٹ کر چکی تھی موبائل کی سکرین پہ تھی۔ اب صدمے کی باری ماہی کی تھی۔ نینا نے آگے بڑھ کے ماہی کو گلے لگا لیا۔ رو نا میرا بیبی۔ سب ہنسنے لگ گئے اور ماہی کا چہرہ دیکھنے والا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ سیر تھی تو سامنے والی سوا سیر تھی۔ ایک خوشگوار اور نہ بھولنے والا دن گزرا اور وہ سب واپس آئی تھی۔ SSG کی ڈائری میں ایک اور یاد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آفس کے کیبن میں کرسی پہ بیٹھا ریوالور چیئر کو گھمائے ہوئے مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا وہ خوبصورت تھی؟ اگر تھی بھی تو یہ کون سی ایسی خصوصیت تھی کہ وہ ارمان احمد کے حواسوں پہ سوار ہو جاتی؟ ہر دوسری لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، وہ تو ابھی تک اس کے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ ایک ایک منٹ کا حساب رکھنے والے ارمان کو صرف 2 ملاقاتوں میں اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ٹیبل پہ پڑے فون کی گھنٹی ارمان احمد کو حقیقی دنیا میں واپس لائی۔ سکرین پر آہل کا نمبر جگمگایا۔ ارمان نے کال کو اٹینڈ کیا۔ بڑی فری ہے تو میں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، آجا لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ آہل کے کہنے پہ ارمان نے اوکے کہا اور اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے گلاسز کو آنکھوں پہ لگایا اور آفس سے نکل گیا۔ وہ آہل کے بتائے گئے ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا۔ ویٹر سے اس نے اپنے لیے کافی منگوائی تھی۔ وہ کافی پی رہا تھا جب اسے آہل کے ساتھ شایان اندر آتا داخل نظر آیا۔ ارمان کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ دیکھ سکتا تھا شایان مسلسل باتیں کر رہا تھا اور آہل اسے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ شایان نے وائٹ پینٹ پہ ڈارک بلو گول گلے والی شرٹ پہنی تھی۔ اپنے بالوں کو ہمیشہ کی طرح جیل لگا کے سیٹ کیا تھا جبکہ آہل فارمل آفس والی ڈریسنگ میں آنکھوں پہ چشمہ لگائے، ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنے، اپنا کوٹ کندھے پہ ایک طرف لٹکائے ہوئے تھا۔ وہ دونوں کسی ریاست کے شہزادے کی آن بان رکھنے والے سب سے بے نیاز ارمان کے ٹیبل کی طرف آ رہے تھے جبکہ وہاں موجود لڑکیاں
گردن موڑ کے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ارمان کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیسے ہیں آپ برو؟ شایان نے خوش اخلاقی سے، جو کہ اس کی ذات کا حصہ تھی، سے پوچھا۔ ارمان نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ آہل نے تب تک ویٹر کو بلا کے ان تینوں کے لیے آرڈر دیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کل پارٹی میں آ رہا ہے نا تو؟ آہل نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آجا نا برو، پیاری پیاری لڑکیاں بھی آئیں گی۔ ارمان کے جواب سے پہلے ہی شایان بولا تھا۔ آہل نے اس کی بات پہ اسے گھورا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ پتہ آپ کو اپنی وہاں سول میٹ مل جائے وہاں۔ آہل کی گھوری پر شایان نے جلدی سے پینترا بدلا، جبکہ ارمان کو اس کی بات پہ وہ یاد آئی تھی۔ ارمان نے سر جھٹکا اور آہل کی طرف دھیان دیا۔ ویسے کون کون آ رہا ہے؟ نہ جانے ارمان کے دل میں کیا سننے کی تمنا تھی۔ اس نے اتنا غیر اہم سوال کیا تھا۔ کچھ بزنس پارٹنرز ہوں گے اور ڈیڈ کے فرینڈز اور کچھ قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ اور بھابھی کی دوستیں؟ آہل کے بتانے پر ارمان نے بے چینی سے پوچھا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں بول گیا تھا۔ شایان جو کہ پانی پی رہا تھا، ارمان کی بات پہ اسے کھانسی لگ گئی۔ ارمان نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ دونوں اسے آبرو اچکائے دیکھ رہے تھے۔ کنٹرول نہیں ہوتا تجھ سے، ڈفر؟ ارمان نے خود کو دل میں کوسا اور ان کی طرف دیکھا۔ مجھے دال میں کچھ نیلا نیلا لگ رہا ہے۔ شایان دور کی کوڑی لایا۔ اس سے پہلے کہ ارمان اپنی صفائی میں کچھ کہتا، ویٹر نے کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ ان تینوں نے کھانا شروع کر دیا، جبکہ ارمان مسلسل ان کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ اب اسے احتیاط سے کام لینا تھا۔ وہ ساری نینا کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ فاریہ کو پارٹی میں آنا پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ نہیں آئی تھی، اور جنت کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ بھی نہیں آئی تھی، جبکہ ماہی چائے کا کپ پکڑے صوفے پہ ٹانگ رکھے چائے پی رہی تھی، اور نینا ڈریسنگ کے سامنے کاجل لگا رہی تھی، اور عرش اور نشا اپنا اپنا سوٹ پکڑے نور کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی نور واش روم سے باہر آئی تو نشا چینج کرنے چلی گئی۔ نور نے نینا کو شیشے سے ہٹایا اور خود کھڑی ہو کے تیار ہونا شروع ہو گئی۔ اگر یہ صرف بزنس پارٹی ہوتی تو وہ کبھی اس میں شرکت نہ کرتی، لیکن آغا جان نے تقریباً تمام رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا تو کوئی ضروری اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ تم بال کھلے رکھو گی؟ ماہی نے نور کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ اپنے بال کندھے پہ ایک طرف ڈال رہی تھی۔ جی بالکل۔ اور دوپٹہ گلے میں؟ نور نے ادائے بے نیازی سے جواب دیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ آہل بھائی جان تجھے بال کھلے چھوڑنے دیں گے؟ ہاں، بلی کو چچڑوں کے خواب۔ نینا جو کہ بیڈ پہ بیٹھی اپنے جوتے کا اسٹرپ باندھ رہی تھی، نور سے بولی۔ تمہارے بھائی سے ڈرتی نہیں ہوں میں۔ اچھا، نور نے اٹل لہجے میں کہا، جبکہ ماہی بھی اپنا ڈریس لے کے واش روم چلی گئی۔ ان پانچوں نے ایونٹ کے لحاظ سے لائٹ سا میک اپ کیا، اور ماہی اور نشا نے بالوں کو کرل کر کے کھلے چھوڑ دیا اور دوپٹے کو سر پر ہلکا سا ٹکا لیا، جبکہ نینا اور عرش نے چٹیاں کر کے کندھے کے ایک سائڈ پر ڈال لی، دوپٹے کو سر پہ لے کے کندھے پہ شال رکھ لی، اور نور نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور دوپٹے کو گلے میں ڈال کے کندھے پہ شال رکھ لی۔ عرش، نشا، نینا نیچے مہمانوں کو ریسیو کرنے چلی گئیں، جبکہ مسز جہاں زیب، مسز سکندر اور آسیہ افندی آئے ہوئے رشتہ داروں کو کمپنی دے رہی تھیں۔ پارٹی کا ارینج نیچے لان میں کیا گیا تھا، جبکہ سکندر صاحب اور جہاں زیب صاحب اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ گروپ میں کھڑے تھے۔ آغا جان بھی کمرے میں تھے۔ شایان افندی کی ابھی تیاری ہی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ نور اور ماہی جیسے ہی کمرے سے نکلی، اس کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پہ
آہل اور ارمان بھی آہل کے کمرے سے نکلے۔ آہل کی نظر جب نور کے کھلے بالوں پہ پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ اسے نور پہ غصہ آیا تھا۔ وہ جان بوجھ کے اس کے غصے کو اکساتی تھی۔ وہ جانتی تھی آہل کو اس کے بال پسند ہیں اور وہ کسی کے سامنے کھولنے نہیں دیتا۔ ارمان کو ویٹ کا کہتا وہ ان دونوں کی طرف بڑھا۔ آہل کی نظروں کے تعاقب میں جب ارمان نے دیکھا تو اس کی نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ سامنے ہی وہ دشمن جان نور کے ساتھ کسی بات پہ مسکراتی ہوئی اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کیا بلیک کلر اس سے زیادہ بھی کسی کو سوٹ کر سکتا ہے؟ وہ کالے رنگ کے سوٹ میں بالوں کو کرل کیے، ہاتھ پہ مہندی لگائے، ہلکے سے میک اپ میں ارمان احمد کے سیدھا دل میں اتری۔ اس نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں پھیر لیں کہ کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ ارمان خود بھی بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس حسین اتفاق پہ اس کا دل جھوم رہا تھا۔ جب ماہی سے بات کرتے ہوئے نور نے آہل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے بالوں پہ گیا۔ پنگے تو وہ لے لیتی تھی لیکن بعد میں جو آہل اس کی جان سولی پہ لٹکاتا اسے خود پہ ہی ترس آتا تھا۔ ماہی گڑیا، آپ نیچے چلو، میں آپ کی دوست کو اپنے ساتھ ہی لاتا ہوں۔ ماہی کو کہتے آہل نے نور کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اوکے بھائی، ماہی نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے کھسکنا ضروری سمجھا۔ بھائی چٹیا دھیان سے کھینچیے گا نور کی، ماہی نے آہل کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، جبکہ نور کو اپنا آپ مظلوم لگ رہا تھا۔ آہل نے اثبات میں سر ہلایا اور نور کو لے کے نور کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نور پیچھے کھڑی ماہی کو دیکھتے ہوئے اس سے بدلہ لینے کی دھمکی دے رہی تھی۔ مسکراتی ہوئی ارمان کے پاس سے گزرنے لگی جب وہ اسے بے اختیار پکار بیٹھا۔ ایکسکیوز می۔ ماہی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور ایسے رک تو چکا تھا لیکن اب بات کیا کرتا۔ کین آئی آسک یور نیم؟ ارمان نے شائستہ لہجے میں سوال کیا۔ نو، کھڑاک سے جواب آیا۔ وہ ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ مسکرایا تھا جیسے اسے اسی جواب کی توقع تھی۔ نینا بیٹا، جائیے اور جا کے شایان کو بلا لائیں اور اس سے یاد کروا دیجیے گا کہ اس کا ولیمہ نہیں ہے آج۔ مسز سکندر کے کہنے پہ نینا مسکراتی ہوئی اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ نکسکتا تیار بلو ڈنر سوٹ میں بلو ٹائی لگائے، برینڈڈ واچ پہنے، ہاتھ میں موبائل پکڑے کمرے سے نکل رہا تھا جب وہ اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ پرپل گھٹنوں تک آتی فراک پہنے، ساتھ سکن پجامہ پہنے، دوپٹے کو سلیقے سے سر پہ جمائے، بالوں کی چٹیاں بنا کے کندھے کے ایک سائیڈ پہ ڈالے، بریسلٹ کو صحیح کرتی شایان کی طرف بڑھی تھی۔ شایان کے دل کی دھڑکن بڑھی اور وہ وہیں رک سا گیا۔ بڑی ماما کہہ رہی ہیں کہ آپ کا ولیمہ نہیں ہے آج، آ جائیے نیچے، نینا نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا اور اپنے دوپٹے کو سر پر ٹھیک کیا، لیکن شایان افندی سن کہا رہا تھا۔ وہ تو اپنے دل کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہا تھا جو ہمک ہمک کے نینا جہاں زیب افندی کی طرف جا رہا تھا۔ ہم اگر تیرے خد و خیال بنانے لگ جائیں، صرف آنکھوں پہ کئی ایک زمانے لگ جائیں۔ شایان افندی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلکش انداز میں شعر پڑھا تھا۔ نینا نے اپنی کاجل سے لبریز آنکھیں اٹھا کے اس کا شعر سنا تھا۔ اگر شایان افندی کا بس چلتا تو وہ اس کی آنکھیں زمین کے ساتھ تہہ میں چھپا دیتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے لان میں داخل ہوئے۔ مسز جہاں زیب اور مسز سکندر نے بے ساختہ ماشاء اللہ پڑھا تھا۔ شایان آہل اور ارمان کے ٹیبل کی طرف بڑھا اور نینا ماہی لوگوں کے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے نور کو ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کر کے برش سے بالوں کی چٹیاں بنائی۔
اسی دوران اس نے ایک بار بھی نور کی طرف نہیں دیکھا۔ نور کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن آہل نے انسنی کر دی۔ اس کے سر پر دوپٹہ جمانے کے بعد وہ کمرے سے نکلنے لگا تو نور نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے سوری کہا۔ آہل نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا اور نور ایک قدم پیچھے ہوئی۔ 4-5 قدم کے بعد نور دیوار کے ساتھ لگ گئی اور آہل اس سے ایک قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ آہل نور کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں نور کو اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی۔ نور نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ آہل اس کی اس ادا پہ مسکرایا۔ اس نے آگے بڑھ کے عقیدت بھرا لمس نور کے ماتھے پہ چھوڑا اور پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا۔ نور سے شرم کے مارے پلکیں اٹھانا بھاری ہو گیا۔ آہل مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے چلا گیا اور پیچھے نور کی جان میں جان آئی۔ ہمیشہ کی طرح لاجواب انتخاب ارمان احمد۔ وہ اپنی ٹیبل پہ بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ ارش سے کسی بات پہ بحث کر رہی تھی۔ پیچھے سے سعد الغاری ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس پکڑے ارمان سے مخاطب ہوا۔ ارمان ایک سحر سے باہر آیا۔ اس نے گردن موڑ کے سعد کو دیکھا جو ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس سے دور رہنا سعد الغاری، ارمان نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سعد، کھیل کے داؤ پیچ بھول رہے ہو شاید تم۔ اپنے دشمن کو اپنی کمزوریاں عیاں نہیں کرتے۔ سعد الغاری نے ارمان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا جبکہ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک رہی تھی۔ بزدل ہوتے ہیں وہ جو اپنی کمزوریوں کی حفاظت نہیں کر سکتے سعد صاحب، اور ارمان احمد بزدل نہیں ہے۔ ارمان نے سعد کی ٹائی کی نوٹ کو صحیح کرتے ہوئے کہا جبکہ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ سعد کو کچھ سیکنڈ کے لیے چپ لگ گئی۔ لیٹس سی۔ سعد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ میری پہلی اور آخری کمزوری ہے سعد، تم تصور کرو اس کی حفاظت کے لیے میں کس حد تک جاؤں گا۔ ارمان نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سعد کو بہت کچھ جتایا تھا۔ اس سے پہلے کہ سعد کچھ کہتا، آہل ان دونوں کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ سعد نے وہاں سے کھسکنے میں اپنی عافیت جانی اور ارمان اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور آہل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تو کچھ چھپا رہا ہے مجھ سے؟ آہل نے آبرو اچکاتے ہوئے ارمان سے پوچھا۔ بتاؤں گا، جلد بتاؤں گا۔ ارمان نے سافٹ ڈرنک کا گلاس منہ کو لگائے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ ابھی کیوں نہیں؟ آہل نے اصرار کیا۔ فرسٹ آئی wanna میک اٹ آفیشل۔ اور آہل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو صرف تکے میں ہی ایسی باتیں کہہ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ ارمان احمد کے دل کو کوئی بھا گئی تھی؟ سالے، ولیمے والے دن بتانا تھا نا۔ آہل نے خود کا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا۔ مقابل بھی ابھی پرسکون تھا۔ آہل کا دل کیا سامنے پڑے سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے، لیکن وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ اس کی جگہ ارمان احمد ہوتا تو کر بھی چکا ہوتا، لیکن وہ آہل افندی تھا، اپنوں کو تکلیف دینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا ارمان سب سے پہلے اسے ہی بتائے گا، اسی لیے فی الوقت وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اگر میں پیاری لگ رہی ہوں تو تم میری طرف منہ کر سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گی، ماہی نے مسکراتے ہوئے نینا سے کہا جو کہ اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ دھو رکھو اپنا، نینا برا مان گئی تھی۔ گرلز، ادھر میری طرف دیکھو، اسمائل۔ نشا نے اپنا فون اوپر کر کے ان سے کہا اور سیلفی لی۔ اسی دوران آغا جان، آہل افندی اور سکندر افندی کے ہمراہ تشریف لائے اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے آہل اور نور کی رخصتی
ٹھیک 2 ماہ بعد سیکنڈ ایئرس کے پیپرز کے بعد کرنے کا اعلان کیا۔ ان چاروں نے نور کی طرف بے چاری نظروں سے دیکھا۔ وہ سب جانتی تھی کہ وہ ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن وہ صرف افسوس ہی کر سکتی تھی۔ نور پریشانی سے ٹہلتے ہوئے اپنے کمرے کے چکر لگا رہی تھی، جبکہ نشا اور عرش صوفے پہ، جبکہ نینا اور ماہی بیڈ پہ دروازے سے چکر لگاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ چونکہ پارٹی رات کو تھی، اسی لیے عرش اور ماہی بھی آج رات آفندی ہاؤس رکنے والی تھیں۔ تم لوگوں جیسے دوست ہوں تو دشمن کی کس کو ضرورت؟ نور کا غصہ جب کہیں اور نہ نکلا تو ان پہ چڑھ دوڑی۔ نہیں، تم اب کیا چاہتی ہو؟ تمہاری جگہ ہم رخصتی کروا لیں؟ ماہی نے بھی اسے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ تم اپنا منہ بند رکھو جاہل عورت، نور تلملا اٹھی۔ یہ جاہل تک تو ٹھیک ہے، یہ عورت کس کو کہا ہے؟ ماہی لڑاکا عورتوں کی طرح میدان میں اتری۔ میرے منہ مت لگو تم ابھی، نور ماہی سے کہتی ہوئی جا کے عرش اور نشا کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تمہارے منہ تو اب آہل بھائی ہی لگیں گے، نینا نے نور کو تپانے کی خاطر کہا۔ نور نے صوفے سے کشن اٹھا کے نینا کو مارا، جبکہ ماہی، عرش اور نشا کا قہقہا بلند ہوا، جبکہ نور نے اپنا سر نشا کے کندھے پہ رکھ لیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی کتابوں اور نوٹس کو بکھیرے پڑھائی میں مگن تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا اور کچھ لٹیں اس کے چہرے پہ نکلی تھیں۔ بلو ٹاپ، بلو جینز، بلو ہی دوپٹہ گلے میں ڈالے، بال پوائنٹ کو گھماتے وہ پوری ہی طرح اپنی کتاب میں مگن تھی۔ جب فائزہ بیگم چائے کا مگ اسے دینے آئیں، وہ آلتی پالتی مارے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ان کی فائنل ٹرمز کے پیپر ہو رہے تھے اور انہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ فائزہ بیگم نے جب اسے پڑھتے دیکھا تو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر مگ رکھ کر چلی گئیں۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں بیٹا جی؟ سیال صاحب کے پوچھنے پر اس نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بابا جان آئیں نا پلیز، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بیڈ پہ کتاب ایک طرف کرتے ہوئے ان کے لیے جگہ بنائی۔ کیسی تیاری ہے میرے بچے کی؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ الحمدللہ اچھی ہے، بس ریوائز کر رہی ہوں۔ ماہی کے بتانے پر انہوں نے سر ہلایا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلیں آپ کریں تیاری، وہ کہتے ہوئے کمرے سے جانے لگے۔ کچھ یاد آنے پر وہ ایک دم مڑے۔ نماز پڑھ لی آپ نے؟ عشاء کی ماہین؟ اس کے پوچھنے پر ماہی نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میں ریوائز کر رہی تھی، سوچا کہ یہ کر کے پڑھتی ہوں۔ اس نے دھیمی آواز میں عرض پیش کی۔ آپ کی کامیابی میں آپ کی نیکیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے ماہین، محنت کرتے وقت اللہ کو یاد رکھیں، وہ کامیابی دیتے وقت آپ کو یاد رکھے گا۔ ماہین سیال صاحب کے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے بلا ٹلی، نینا نے آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے شکر ادا کیا۔ ان کے فائنل ٹرمز ہو چکے تھے اور وہ اسی خوشی میں آئس کریم کھانے آئس کریم پارلرز آئی ہوئی تھی۔ الحمدللہ، ماہی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ساری ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے انہی نے راکا پوشی سر کر لیا ہو۔ تیرے رمز جی کیسے ہیں فاریہ؟ نشا نے فاریہ سے پوچھا، جو کہ آئس کریم ختم کر چکی تھی اور اب نقاب کر کے بیٹھی تھی۔ فاریہ کی نسبت چونکہ اس کے پھپھو زاد روزم حسین سے طے ہوئی تھی، اسی لیے وہ اکثر اسے روزم کے نام سے تنگ کرتی۔ وشی کے سوال پہ فاریہ شرمائی۔ اوہ، لڑکی بلش کر رہی ہے، نور نے فاریہ کو چھیڑا۔ جتنا یہ شرماتی ہے بھائی جی کے نام سے اور جتنے اس کے نام پہ شرماتی ہے، شادی کے بعد ہی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ماہی نے فاریہ کو تنگ کرنے کی نیت سے پیش گوئی کی۔ ماہی کوئی بکواس مت کرنا، فاریہ نے اسے باز رہنے کی دھمکی دی، لیکن وہ ماہین سیال ہی کیا،
جس میں دھمکی کا اثر ہو۔ اس نے کہاں سنا روزم جی؟ ماہی نے فاریہ کو دیکھتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا۔ جی فاریہ جی، نور نے ماہی کا ساتھ دیا۔ آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں جی، ماہی نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے واقعی اس کے سامنے روزم بیٹھا ہو اور وہ فاریہ ہو۔ شکریہ فاریہ جی، نور نے کہتے ہوئے قہقہا لگایا، جبکہ فاریہ ادھر ادھر کوئی چیز جو کہ ماہی کے سر میں دے مارے ڈھونڈنے لگی، لیکن ماہین کی قسمت اچھی تھی، کچھ نہ ملا۔ اور عرش نے پتہ کیا کرنا؟ نینا نے عرش کو چڑھانا فرض سمجھا تھا۔ عرش نے نینا کو گھوری سے نوازا، لیکن اس نے نظر ہر سال ہی کیوں، ہر 9 بعد ہی کیوں؟ نشا نے آنکھ دباتے ہوئے نینا کو چھیڑا۔ استغفر اللہ، فاریہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، اور ماہی کاہی میں بتاتی ہوں، نور نے ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ، شریف اور کنواری لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی نور۔ ماہی کو اپنی باری پہ شرافت یاد آ گئی، لیکن اس کی سن کون رہا تھا؟ اس کے والا بیچارہ غلطی سے اس کی تعریف کرے گا کہ ماہی تمہارے بال بہت پیارے ہیں، تو اس نے کہنا ہے مجھے پتہ ہے، میرے بال، آنکھیں، ہونٹ سب کچھ پیارا ہے۔ نور کی بات پہ سب کا قہقہا بلند ہوا، جبکہ ماہی کانوں میں انگلیاں ڈال چکی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ شاپنگ مال گھوم رہی تھی، جہاں شاپنگ کم اور مزے زیادہ کرنے آئی تھی۔ فاریہ اور جنت ایک دکان میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پانچوں بھی اس کے پیچھے داخل ہوتی، نینا بولی، نشا وہ لڑکا دیکھو جو بلو اور بلیک شرٹ والا، کتنا پیارا ہے۔ اس سے پہلے کہ نشا دیکھتی، ماہی بولی، مجھے دکھاؤ نینا، کہاں؟ عرش نے ماہی کو بازو سے پکڑ لیا، خبردار اس کی طرف دیکھا تو تمہیں پتہ ہے نا گناہ ہوتا ہے۔ عرش نے ماہی کو دھمکایا۔ یار ایک نظر جائز ہوتی ہے، ماہی نے چہرے پہ معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، وہ پہلی نظر اگر غلطی سے پڑ جائے تو وہ جائز ہوتی ہے، پاگل، خود دیکھو گی تو گناہ ہی ہوگا، نور نے اس لڑکے کا جائزہ لیتے ہوئے وضاحت دی۔ ماہی کے دونوں بازو عرش نے پکڑے ہوئے تھے، اس نے اپنی ٹانگیں نور کی ٹانگوں پہ ماری۔ تم بھی شرم کرو، نکاح شدہ ہو، میں آہل بھائی کو بتا دوں گی تمہارا۔ ماہی عرش کے سامنے بے بس تھی تو اس نے نور پہ اپنا غصہ نکالا، جبکہ نینا اور نشا لڑکے کا پوسٹ مارٹم بھی کر چکی تھی اور نتیجہ کچھ خاص نہیں نکلا تھا۔ اوہ جاؤ آہل بھائی کی چمچی، نور نے اس لڑکے کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ بھی سیدھی ہوتے ہوئے بولی۔ عرش نے ماہی کے ہاتھ چھوڑے۔ ماہی نے جب پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ عرش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ صرف تمہاری وجہ سے میں کنواری مروں گی، ماہی نے روحانسا ہوتے ہوئے عرش سے کہا۔ وہ ساری اسے پیچھے چھوڑتی دکان میں داخل ہوئیں۔ ماہی نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ دونوں رفع حلیے میں افندی ہاؤس کے لان میں سجاوٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ارمان نے بلیک شرٹ پہ بلو جینز پہنی تھی اور بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، اور شایان نے بھی بلو جینز پہ بلو شرٹ پہنی تھی۔ وہ سجاوٹ کرنے والوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ آج نور افندی نے مایوں بیٹھنا تھا اور مایوں اور مہندی کا فنکشن افندی ہاؤس رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ لان میں جگہ جگہ لائٹس بکھری پڑی تھی اور ابھی شام کا وقت تھا اور فنکشن رات کو ہونا تھا۔ وہ ساری نور کے کمرے میں جمع تھی، کیونکہ آج سے ہی شادی کے فنکشنز شروع تھے تو وہ ساری افندی ہاؤس قیام کرنے والی تھیں۔ نور، نشا اور جنت بیڈ پہ بیٹھی تھی، جبکہ عرش، ماہی اور نینا نیچے قالین پہ دراز تھی، اور فاریہ اکیلی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ہی نور کے کمرے میں داخل ہوا، وہ سرحد پر فوجی کے جوانوں کی طرح الرٹ ہو گئی۔ نور نے کھڑے ہو کے گھونگھٹ نکال لیا اور وہ 6 نور کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ آہل نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، کیونکہ نور آج مایوں بیٹھ جائے گی، اسی لیے اس نے بڑی مما نے کہا ہے کہ آپ کا اور نور کا پردہ کروا دیا جائے بارات والے دن تک۔ نینا نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وضاحت کی۔
आहिल को सदमा ही लग गया था। मैं नहीं मानता इन फजूल रस्मों को, हटो यार, मुझे बात करनी है नूर से, आहिल ने इल्तिजा की। लेकिन वो 6 की 6 ऐसे ही दीवार बनी खड़ी रहीं। शायान ठीक कहता था, वो चुड़ैलों की पूरी नस्ल थी। आप बोल दें जो बात करनी है, नूर यहीं से सुन लेगी। माही ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। कोई एक साली होती तो आहिल मना भी कर लेता, यहाँ तो वो 6 थीं, वो सारी एक से बढ़कर एक। आहिल ने उनके पीछे छुपी नूर को देखा। जो अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्या कहना। वो गुस्से से पाँव पटकता वापस चला गया। माही, मेरी जान, आखिरी 2 घूंट मुझे दे दो। नूर ने माही की मिन्नत की, जो अपना कप पकड़े खड़ी चाय पी रही थी। मेरी चाय पर बुरी नीयत मत रखो नूर, अपनी तो पी ली तुमने, माही ने चाय का कप छुपाते हुए कहा। क्या हो जाएगा अगर थोड़ी सी दे दोगी तो, नैना ने नूर की हमायत की। नूर, मेरे करीब मत आना, जाके किचन से ले आओ अपनी। माही ने नूर को अपनी तरफ देख कदम पीछे बढ़ाए, जबकि अर्श, फारिया और जन्नत नूरा के सर पे खड़ी होके उससे अपने कपड़े इस्त्री करवा रही थी और निशा अपनी चीज़ें सेट कर रही थी। अभी कुछ देर तक मायूं का फंक्शन शुरू होना था। जब नूर ना रुकी तो माही उल्टे कदमों बाहर की तरफ भागी। नूर भी उसके पीछे भागी। नैना ने अपना सर झटका था। नूर, दूर रहो मुझसे, मैं कोई नहीं दे रही चाय। अगर मेरी चाय गिरी तो, इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, वो एकदम से उनके सामने आया और चाय का कप माही के हाथ से फिसल के फर्श पर गिर गया। उसने पहले फर्श पे गिरी हुई चाय देखी, फिर अपनी शर्ट जिस पे चाय गिर गई थी, और फिर माही को देखा जो आंखें फाड़े सदमे से चूर उसे देख रही थी। उसे पार्टी के बाद आज 2 माह बाद देख रही थी। भरी दुनिया में एक ऐसी लड़की से टक्कर होनी थी क्या? अरमान ने आंखें बंद करते सोचा। सॉरी भाई, आप ये चेंज कर ले। नूर ने आगे बढ़कर माही के कंधों से थामा और अरमान से माजरत की। माही ने बेयकीनी से नूर को देखा। एक तो उस शख्स ने उसकी चाय गिरा दी, दूसरा वो कितने आराम से इससे माजरत कर रही थी। अरमान एक बार फिर उसकी आंखों में देखकर गुम हुआ। उफ, इतना दुख चाय गिरने का किसको होता है यार। उसकी आंखों में दर्द भरी दास्तान रकम देखकर उसने सोचा। वो आगे बढ़ गया। माही अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए उसके पीछे जाने लगी। नूर ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। ये बंदा कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों से, माही ने खुद को चिढ़ाते हुए कहा। जबकि अरमान के कानों में उसकी बात पड़ी तो उसने सोचा, अभी कत्ल करना बाकी था क्या? शर्म करो यार, अरमान भाई हैं वो, उन्होंने कौन सा जानबूझ के किया है? नूर ने उसे रोका था। अरमान है तो मैं क्या करूं? हाय, मेरे दोनों अरमानों का खून करके चला गया। माही ने चाय को देखते हुए रूहानसा होके कहा। नूर उसे कंधों से थाम के अपने कमरे में ले गई। माहीन सियाल की ज़िंदगी बसती थी चाय के एक कप में। अरमान अहमद की हिट लिस्ट में टॉप पे आ गया था। ये तो तय था कि वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। लड़कियों, कुछ देर में मेहमान आ जाएंगे, जल्दी से तैयारी मुकम्मल कर लो। शाबाश, आसिया फंदी ने नूर के कमरे में झांकते हुए उनसे कहा। वो सारी पहले ही तैयारी में मसरूफ़ थी। आसिया अफंदी उन्हें तैयार होते देखते हुए मुस्कुराती वापस चली गईं। हटो, मेरे दुपट्टे से हटो, इससे ख़राब कर दी इसकी। नैना ने जन्नत को बेड पे गिरते हुए, जो कि उसके दुपट्टे पे बैठ के अपने जूते की स्ट्रिप बंद कर रही थी, कहा, जबकि माही शीशे के सामने खड़ी अपने बाल ब्रश कर रही थी। सिर्फ नूर रिलैक्स बैठी थी, क्योंकि उसे सिर्फ ऐन वक्त पे तैयार ही होना था, जबकि बाकी सब ने मेहमानों को रिसीव करना था और फंक्शन को आगे भी बढ़ाना था। मेरे झुमके नहीं मिल रहे यार, अर्श ने रोने वाली सूरत बनाते हुए कहा। यहीं कहीं होंगे यार, देख ले तू। सही है, नैना ने उसे झुमके पहनाते हुए कहा, जबकि फारिया पहले ही तैयार होकर बैठी थी।
ان کی تیاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حالانکہ آج صرف مایوں تھی، جبکہ نشا، آہل اور شایان کے کپڑے نکال کے دینے لگی، کیونکہ نورا بھی آج مصروف تھی۔ وہ ساری ادھر ادھر سے چکراتے تیار ہو رہی تھی۔ ماہی جلدی کر، آخری دفعہ لان کی تیاری بھی دیکھنی ہے، نینا نے ماہی سے کہا جو تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ ہاں چلو، تیار ہوں میں۔ ماہی نے خود کا آخری بار شیشے میں جائزہ لیا اور نینا کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ وہ آہل کے کمرے میں بیٹھا مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس 2 ماہ بعد کے عرصے میں اسے بھول چکا تھا۔ جب سعد الغاری نے اس کے متعلق بات کی تو اسے ایک آگ اپنے سینے میں بھڑکتی محسوس ہوئی۔ وہ صرف سعد الغاری کو جتانے کی خاطر اپنی کمزوری بتا گیا تھا۔ یہ اس سے ارمان کی چوتھی ملاقات تھی اور وہ اسے وقتی اٹریکشن سمجھ رہا تھا۔ فی الحال کوئی بھی فیصلہ لینے میں ہچکچا رہا تھا۔ دل مسلسل اس کی جانب جا رہا تھا، جبکہ دماغ اسے محبت جیسے فطور سے دور رہنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ لیکن اس کے سامنے آتے ہی صرف دل کو اسی کی آواز سنائی دیتی تھی، کہا جناب کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آہل نے اسے سوچ میں غرق دیکھا تو اس کی توجہ کافی کی طرف متبادل کروائی۔ اس نے چونک کے آہل کو دیکھا اور ٹیبل پر پڑی کافی کا مگ اٹھا لیا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ آہل نے اسے پریشان دیکھ کر سوال کیا۔ I am too much confused، ارمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوتا ہے، پہلے پہلے ہوتا ہے۔ دل و دماغ کی جنگ کرنے دو ارمان صاحب، نتیجہ بہت جلد تمہارے سامنے ہوگا۔ آہل کے سمجھانے پر ارمان نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ ارمان کچھ کہتا، وہ تن فن کرتا آہل کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں برو؟ مایو صرف عورتوں کا فنکشن ہے، اس نے صدمے سے چور لہجے میں کہا۔ جی بالکل صحیح سنا آپ نے، آہل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ یہ تو کھلم کھلا تضاد ہے، صبح سے کام ہم کر رہے ہیں اور شادی کے سارے فنکشن اور رسمیں عورتیں انجوائے کریں گی۔ وہ ارمان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے احتجاجاً بولا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ رسم دنیا ہے جانی، آہل نے اسے پچکارا۔ وہ دونوں سٹیج پہ کھڑی تھی، ماہی درمیان میں، آگے کو پنک قمیض پہنے، سی گرین دوپٹہ شلوار بالوں کو پراندے میں باندھ کے کندھے پہ ایک سائیڈ پہ ڈالا تھا، جبکہ پنک ہی دوپٹے کو گلے میں ڈالے کھڑی تھی۔ نشا اور نینا اس کے دائیں بائیں جانب کھڑی تھی۔ نینا نے یلو پنجابی شلوار قمیض پہن کے ماہی کی طرح پراندہ کندھے پہ سائیڈ پہ رکھا تھا، جبکہ نشا گرین کلر کی پنجابی سوٹ میں جس کے گھیرے پہ ملٹی شیڈز کی لیس لگی ہوئی تھی، دوپٹے کو گلے میں ڈالے پراندے کو کندھے پہ لٹکائے کھڑی تھی۔ ان سب نے خاص طور پر پنجابی سوٹ مایوں کے فنکشن کے لیے بنائے تھے۔ سب رنگوں میں فرق تھا، جبکہ تقریباً ڈیزائن سب کا ایک جیسا تھا۔ اسٹیج کے سامنے صوفے پر نور مایوں کا پیلا جوڑا پہنے، 7 پھولوں کے گجرے، جھمکے اور ماتھا پٹی لگائے، دوپٹے کو پن سے سیٹ کر کے بالوں میں بھی گجرے لگائے ہلکے سے میک اپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے دائیں جانب عرش نے بھی ماہی کی طرح کا پنجابی سوٹ پہن کے اسی کی طرح پراندہ کندھے پہ ڈالا تھا، جبکہ فاریہ اور جنت نور کے بائیں جانب ایک جیسے پنجابی یلو سوٹ میں ان تینوں کو اسٹیج پہ کھڑی اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ باقی تمام عورتیں وہاں موجود لگائے گئے میز پہ بیٹھی تھیں۔ میوزک سٹارٹ ہوا تو ماہی، نشا اور نینا نے اپنی اپنی پوزیشن لی۔ پورا لان خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور لائٹس نے ان تینوں کو فوکس کیا۔ سانو تے ایسا ہی ماہی لے کے دئیں نی مائیں، سانو تے ایسا ہی ماہی لے کے دئیں مائیں، دل دی جو رمز پچھانے، سوہنا بے شک سوہنا ہووے
نہ ہووے سونا بے شک سونا ہووے نہ ہووے لگیاں نبھان جانے سانو تے ایسا ماہی لے دئی مائیں پہلا بول ان تینوں نے ایک طرح کی اسٹیپس کیے۔ ہائے میں مر جاواں، کتنی پیاری لگ رہی ہیں میری پنجابی کڑیاں۔ نور نے وہیں بیٹھے ان تینوں کی نظر اتاری تھی۔ اگلے بول پہ صرف ماہی آگے ہوئی جبکہ وہ تینوں اپنی جگہ پہ پیچھے کھڑی تھیں۔ آخری 2 لائنوں پر انہوں نے پہلے والا سٹیپ کیے۔ اب ماہی گھوم کے نینا کی جگہ پہ چلی گئی اور نینا درمیان میں آتے ہوئے اگلے بول پہ ناچی۔ اس بول کے بعد نینا گھومی اور نشا کی جگہ پہ چلی گئی اور نشا درمیان میں آ کے اپنے بول پہ ناچی۔ اس بول پہ نشا گھوم کے نیچے بیٹھی اور ماہی اور نینا اس کے دائیں بائیں جانب بیٹھ گئیں اور پھر سے اٹھ کے انہوں نے پہلے والے سٹیپ کیے۔ ڈھونڈنا پڑے گا اب تم لوگوں کا ماہی بھی۔ وہ اپنی پرفارمنس کے بعد جب اس کے پاس آئیں تو عرش نے مضحکاً کہا۔ وہ تینوں مسکرائیں تھیں۔ چونکہ مایوں کی رسم ہو چکی تھی اس لیے وہ نور کو اندر لے جانے لگی۔ وہ ابھی چینج کرنے آئی تھی۔ اس نے اپنا مایوں والا جوڑا اتار کے سادہ سا سوٹ زیب تن کیا جبکہ وہ 6 کی 6 تو ایسے گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی جیسے دن میں تو انہوں نے بہت ہل چلائے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی ابھی چینج نہیں کیا تھا۔ نور چونکہ آج پورا دن آرام کرتی رہی تھی اسی لیے وہ ابھی سوئی نہیں تھی۔ کل مہندی کا دن تھا، پرسوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آہل افندی کے نام ہو جاتی۔ یہ احساس ہوتے ہی شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ گئی تھی۔ وہ ماہی کے ساتھ بیڈ پہ لیٹی جبکہ وہ 5 نیچے قالین پہ بستر ڈال کے سو رہی تھی۔ ایک دم اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی سے کوئی اس کے کمرے میں کودا ہو۔ اس کی جان نکل گئی، لیکن آہل کو دیکھتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ آہل نے جیسے ہی اس کے کمرے میں چھلانگ لگائی تو ایس جی کی پوری فوج کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ بدمزہ ہوا تھا لیکن نور کو جاگتا پا کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ نور نے جلدی سے اسے دیکھ کے گھونگھٹ نکالا۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہٹاؤ اس کو یار، اور تم نے چینج کیا ہے؟ اس نے ابھی اسے دیکھا بھی نہ تھا۔ آہل نے اس کے گھونگھٹ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آہل جائیں پلیز، ان میں سے کوئی اٹھ گئی نا تو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آہل نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میرے ہی پاس آنا ہے، گن گن کے پتلے لوں گا ڈارلنگ۔ آہل نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی اور اس کے کان کی لو چوم لی۔ نور شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ اپنی ادائیں بدل لو جانا، میرا ایمان جاتا ہے۔ آہل نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے جذبات سے بوجھل لہجے میں شعر پڑھا۔ نور کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ آہل جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا جبکہ نور بیڈ پہ بیٹھے اپنا ایک ہاتھ دل پہ رکھ چکی تھی۔ تم اپنی ادائیں بدل لو نور۔ ماہی جو کہ نور کے خیال میں سو گئی تھی بیڈ پہ اپنی کہنی جما کے اپنا سر اس پہ رکھے ہوئے بولی جبکہ آنکھوں میں شیطانی چمک اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ تم جاگ رہی تھی؟ نور نے اس کے بازو پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ ہش چپ کر کے جاہل، سب کو جگا دو گی کیا؟ اس کے چیخنے پر نور نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں صبح مسجد میں اعلان کرواؤں گی، شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ معصوم شریف کنواری لڑکی کے سامنے ہی رومانس، اللہ اللہ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ماہی کی ڈرامے بازیاں عروج پہ تھی۔ نور کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نور کو ادھر ادھر بیڈ پہ دیکھتے ماہی نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ میں شریف اور معصوم لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں جس کے سامنے ہم نے رومانس کیا۔ نور نے ماہی کو جواب دیتے ہوئے بیڈ کے نیچے دیکھا۔ ماہی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ اتنی بڑی لڑکی تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ ماہی نے خود کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں؟ یہاں تو صرف تم ہو۔
نور نے ماہی سے کہا، میں اپنی ہی بات کر رہی ہوں جاہل۔ ماہی کو غصہ آ گیا تھا۔ تم معصوم اور شریف۔ نور نے ماہی کی طرف اشارہ کیا۔ ماہی نے اثبات میں سر ہلایا۔ نور نے کمرے کی چھت کو دیکھا اور پھر ماہی کے پاؤں کو۔ ماہی کی اتنی بڑی بات پہ نہ تو کمرے کی چھت گری تھی اور نہ ہی اس کے پاؤں بدے تھے۔ ماہی کو 1 سیکنڈ لگا تھا سمجھنے میں۔ ہاں، وہ سر جھٹکتے دوسری طرف کروٹ لیتے سو گئی، اور نور افندی نے شکر کیا کہ وہ ماہین سیال کا دھیان بٹا چکی تھیں، ورنہ اس کا کیا پتا، وہ واقعی میں صبح مسجد میں اعلان کروا دیتی۔ نور اٹھ جا یار، سیلون بھی جانا ہے تو نے، دن کا 1 بج رہا ہے۔ ماہی نے نور کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جبکہ باقی سب نے تو پارلر والی کو گھر بلا کے مہندی لگوا لی تھی کیونکہ مہندی کا فنکشن تھا، اور ان سب کو اور بھی بہت سے کام تھے، اور نور میڈم کی تو ابھی صبح ہی نہیں ہوئی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ، مجھے نہیں جانا سیلون۔ میں ایسے ہی خوبصورت ہوں۔ نور نے اسے پرے کرتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لی۔ زیادہ ماہین سیال بننے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ۔ ماہی نے اسے دوبارہ جھنجھوڑا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی سوتی رہی۔ ماہی اس پہ لعنت ڈال کے باہر چلی گئی۔ اس کے بقول اسے اور بھی بہت کام تھے، جیسے شادی کرنے کا سارا کام تو وہ بیچاری کر رہی تھی۔ وہ آج بھی لان کی سجاوٹ میں مصروف تھے کیونکہ آج مہندی کا فنکشن تھا اور زیادہ وسیع پیمانے پہ تیاری ہونی تھی۔ ان پھولوں کو یہاں نہیں وہاں لگواؤ، زیادہ اچھے لگیں گے، ماہی نے اسے پیچھے سے مشورہ دیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جیسے کہا ہو تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ ماہین سیال کے سر پہ لگی تلوار بجی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں مسٹر شایان افندی، ماہی نے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ باندھتے ہوئے کہا۔ یہ پھول تو یہیں لگیں گے ماہین سیال، وہ اپنے نام کا ایک ہی پیس تھا۔ ایک تو کل بھی سارا دن اس سے کام کروایا اور رات کو مایوں کے فنکشن میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ آج بھی وہ صبح سے مصروف تھا، اتنا تو ایٹیٹیوڈ کھانا بنتا تھا۔ چیلنج کر رہے ہو؟ ماہی نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ جو مرضی سمجھ لو۔ اس نے کندھے اچکا دیے اور شایان سے ذرا فاصلے پر اسٹیج بنوا رہا تھا جب اس کی نظر ماہی پہ پڑی، جو سینے پہ ہاتھ باندھے شایان سے بات کر رہی تھی۔ وہ اوور پوزیسو کبھی نہیں رہا، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس کا شایان سے بات کرنا کھٹک رہا تھا۔ اس نے اپنا دھیان کام کی طرف بھٹکایا۔ ماہی کی نظر شایان کے پیچھے تھوڑی دور کھڑی نینا پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں آلوہی چمکی۔ 2 منٹ بعد وہ پھول وہیں لگیں گے ویر جی، ماہی کہتی ہوئی نینا کی طرف بڑھی۔ شایان نے سر جھٹکا۔ اب تو یہ پھول یہیں لگیں گے۔ اس کا سارا دھیان اسی پر تھا جو اب نینا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ چہرے پہ معصومیت طاری کیے نینا کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ نینا، جو کہ نورا کو کپڑے استری کرنے کی ہدایت دے رہی تھی، اس کو ایک دفعہ دیکھا اور پھر سے نورا کو ہدایت دینے لگی۔ نورا کو ہدایت دینے کے بعد نینا آگے بڑھی۔ ماہی اس کے پیچھے پھر رہی تھی۔ نینا، میری بات سن یار، ماہی نے روحانسا ہوتے ہوئے نینا کو پیچھے سے آواز دی۔ ماہی پلیز، ناٹ ناؤ۔ وہ ماہی کے ڈراموں سے واقف تھی، اسی لیے اس نے بغیر توجہ دیے کہا۔ اسے اور بھی بہت کام تھے۔ نینا ارمان کے قریب سے گزر کے آگے چلی گئی اور جا کے ملازم کو کچھ ہدایت دینے لگی۔ نینا، شایان سے بولو کہ وہ پھول وہاں سے ہٹائے یار، بس اتنا سا کام ہے۔ ماہی بھی بولتے ہوئے ارمان کے قریب سے گزر کے نینا کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ نینا نے اس کی بات انسنی کر دی۔ ارمان کو غصہ آیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو نینا کو ایک جگہ کھڑا کر کے اس کی بات سننے پر مجبور کر دیتا۔ تو مجھے بلانا مت اب۔ ماہی غصے سے پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی، اور نینا کو یقین تھا وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہے گی، وہ اسے منا لے گی، اسی لیے اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ لیکن ارمان کی نظروں نے اسے دور تک اس کا پیچھا کیا۔
وہ نشا کو ڈھونڈتے لان میں آئی۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر ان پھولوں پر پڑی جو وہی تھے جہاں وہ شایان کو لگانے کا کہہ رہی تھی۔ لان کی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور مہندی کے فنکشن کی تیاری مکمل تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے لان میں داخل ہونا تھا۔ ان پھولوں کے لیے واقعی میں وہ جگہ پرفیکٹ تھی، لیکن وہاں پھول لگائے کس نے؟ اس نے تھوڑی دیر دماغ پر زور ڈالا اور پھر دماغ پر لعنت بھیجتے ہوئے اس جگہ کو دوبارہ دیکھنے لگی۔ اف، جس نے بھی یہ کیا ہے نا، یو نو آئی لو دس پرسن۔ اس نے چہکتے ہوئے نامعلوم فرد سے پیار کا اظہار کیا، وہ جو صرف 3-4 قدم کے فاصلے پر اسے خوش ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اظہار پر ارمان کے دل کی دھڑکن بڑھی، ایک انجانے سے احساس نے اسے گھیرا تھا۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے اندر جاتے دیکھ رہا تھا۔ مہمانوں کی آمد ہو چکی تھی، فنکشن عروج پہ تھا۔ آہل اسٹیج پہ کرتا پاجامہ زیب تن کیے ہوئے، اورنج اور اسکن برینڈڈ واسکٹ پہنے، گلے میں بلو پٹی ڈالے، صوفے پہ بیٹھا بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا کسی ریاست کے بادشاہ کی طرح اپنی ملکہ کا انتظار کر رہا تھا۔ لان میں جگہ جگہ ڈیک رکھے تھے جس پہ اونچی آواز میں گانے چل رہے تھے، جبکہ ملٹی کلرز کی لائٹس نے اسٹیج کو فوکس کیا ہوا تھا جو ماحول کو فضو خیز بنا رہا تھا۔ بھائی صبر کر لے، آ ہی رہی ہوگی، یہی آنا ہے اس نے، عمیر بھائی نے آہل کو اطاولہ ہوتے دیکھ کر کہا۔ عمیر بھائی آہل کے ماموزاد بھائی تھے۔ آہل خسیانہ سا ہو کے مسکرایا، لو جی، آپ کی زوجہ محترمہ آ گئیں۔ شامیر جو کہ مضحکاً شایان کی طرف شوق چنچل تھا، آہل کو نور کی آمد کا بتاتے ہوئے بولا۔ سارے لڑکے اسٹیج پہ موجود تھے، آہل کی تمام کزنز بھی موجود تھی، جبکہ لڑکیاں ساری نور کی طرف سے تھیں۔ آہل نے نگاہ اٹھائی تو اس کی نظر نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ ڈارک پنک کرتی، سی گرین لہنگا، ساتھ یلو دوپٹے کو اچھے سے سیٹ کیے، مہندی لگائے، اسی مناسبت سے ہلکے سے میک اپ میں، پھولوں کی جویلری پہنے، سج کے لڑکیوں کے نرغے میں اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے سر پہ دوپٹہ تانے، دوپٹے کے ایک سرے کو ماہی نے پکڑ رکھا تھا اور دوسری طرف سے نینا نے، جبکہ اس کے درمیان سے نشا اور جنت نے آخری سرے سے فاریہ اور عرش نے پکڑ رکھا تھا، جبکہ باقی تمام لڑکیاں نور کے دائیں بائیں جانب چل رہی تھیں۔ وہ کیمرہ مین ایک فلم بنا رہا تھا، جبکہ دوسرا ہر قسم کی تصاویر لینے میں مصروف تھا۔ ارمان جو کہ موبائل پہ کوئی میسیج ٹائپ کر رہا تھا، اس نے شامیر کے کہنے پر ان کی طرف دیکھا تو پہلی نظر ہی اس دشمن جاں پہ پڑی جو دوپٹے کو ایک سرے سے پکڑے، پرپل کرتی، یلو اور اورنج لہنگا پہنے، گلے میں پنک دوپٹہ ڈالے، براؤن بالوں کو اسٹریٹ کیے کندھے کے ایک طرف ڈالے آ رہی تھی، جبکہ جویلری کے نام پر صرف کانوں میں پرپل ٹاپس ڈال رکھے تھے، ہاتھ میں گجرے پہنے، ہلکے سے میک اپ میں، نور کی طرف جھک کے اس سے کسی بات پہ چھیڑ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ارمان احمد کو چاروں شانے چت کر رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اسے صرف وہ نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑے شایان کو صرف نینا جہاں زیب آفندی نظر آ رہی تھی۔ اورنج کرتی، ساتھ اورنج ہی لہنگا، اورنج دوپٹہ ایک سائیڈ پہ کندھے پہ ڈالے، دوسرے کندھے پہ کھجوری چٹیا کر کے ڈال رکھی تھی، ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنے اور جویلری میں نور کے ساتھ کے پھولوں کے جھمکے اور ماتھا پٹی لگائے ہوئے تھی۔ ماہی کی بات پہ اپنی مسکراہٹ روکتے کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیمرے کی لائٹس میں، اس کے ہلکے سے میک اپ میں، اس کے نئے نقش ابھرے قیامت ڈھا رہے تھے۔ جب وہ اسٹیج کے قریب پہنچی تو آہل نے آگے بڑھ کے نور کے سامنے ہاتھ پھیلایا، جس نے اسے مسکراتے تھام لیا۔ وہ اسٹیج پہ رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پھر رسم ہوئی۔ سب بڑوں کی رسم کرنے کے بعد ینگ جنریشن کی باری آئی۔ بھائی یہ 5 روپے ہیں، 3 رکھ لیں، 2 مجھے واپس کر دیں پلیز۔
ماہی نے نور کی طرف بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے آہل سے کہا، جبکہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ آہل نے پہلے نور کو دیکھا جو نظریں نیچے کیے گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، مسکراہٹ روک رہی تھی، اور پھر اپنے ساتھ بیٹھی نینا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ بھائی پکڑ لیں، غنیمت جانیں، یہ فقیرنی آپ کو 3 روپے دے رہی ہے۔ شایان جو کہ وائٹ کرتے پجامے میں بلیک واسکٹ پہنے، گلے میں یلو پٹی ڈالے، بالوں کو جیل لگا کے سیٹ کیے صوفے کے پاس کھڑا تھا، آہل سے مخاطب ہوا، جبکہ اس کے ساتھ ہی ارمان بھی وائٹ کرتے پجامے میں براؤن واسکٹ پہنے، اورنج پٹی گلے میں ڈالے، وہاں موجود تمام نگاہوں کا مرکز بنا کھڑا تھا۔ شایان کی فقیرنی والی بات پہ سب ہنسے، لیکن ماہی نے شایان کو گھوری سے نوازا جیسے اسے نظروں سے ہی سالم نکل جائے گی۔ سب کی رسم کے بعد ڈانس پرفارمنس کی باری آئی تو شایان اور ارمان سٹیج پر پہنچے۔ وہ دونوں سٹیج پہ کھڑے تھے۔ جب گانا چلا تو انہوں نے ایک جیسے سٹیپ کرنے شروع کیے۔ نی اک تیرا سوٹ تے اک تیری گانی، ات تیرا نخرا تے چڑھدی جوانی، اک تیرے سینڈل اک تیری چال، مورنی جی طور کڑی لگدی کمال، اک تیرا سوٹ نی اک تیری گانی، ات تیرا نخرا تے چڑھدی جوانی، اک تیرے سینڈل تے اک تیری چال، مورنی جی طور کڑی لگدی کمال، نی اک تیرا ہسنا ہوئے او دل وچ وسنا ہوئے، سانوں تو جچ گئی ہے ممی نوں دسنا ہوئے۔ وہ دونوں ایک جیسے سٹیپ کرتے محفل کی جان لگ رہے تھے، جبکہ دونوں کی نظریں ہی ماہی اور نینا پر تھیں، جو اپنے گروپ کے پاس کھڑی ان کا ڈانس انجوائے کر رہی تھی۔ پیچھے پیچھے آواں تیرے، لاواں 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 گیڑے، جٹ مال ہن پنگا پاؤں گا، تنگ 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 کر دے جڑے، نیک تیرا کنگنا ہوئے، نیک تیرا سنگنا ہوئے، خالی جی جچ گئی ہیں لے جانی کنگنا ہوئے، اک تیرا سوٹ تے اک تیری گانی، اک تیرا سینڈل تے اک تیری چال۔ ان کے ڈانس ختم ہونے پہ سب نے بھرپور تالیاں بجا کے ان کی پرفارمنس کو داد دی۔